اس وقت دیگر مسائل بھی ہیں، لیکن مسئلہ ختم نبوت جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ ہر طبقے کا آدمی یقین رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک ختم نبوت میں سارے علماء اکٹھے ہو گئے تھے، اپنے سارے اختلافات کو بھلا کر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جتنے طبقات بھی تھے سب متفق ہو کر کھڑے ہوئے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج تک عوام کے دماغ میں اس مسئلے کی اہمیت ہے۔ جی سارے علماء جو متفق ہے تو ظاہر بڑا اہم مسئلہ ہے، جس مسئلے پر علماء متفق ہو جائیں وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مسئلہ ختم نبوت، اور جس مسئلے پر انبیاء متفق ہو جائیں وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ وہ مسئلہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ میری توحید کا یہ وہ مسئلہ ہے جس پر صرف علماء نہیں، جس پر انبیاء کا اتفاق ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہم نے ہر رسول کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لا الہ الا انا، اس دھرتی پر معبود ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کتنے نادان ہیں، رحمان کی اولاد بیان کرتے ہیں، حالانکہ بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عزت والے بندے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے عزت والے بندے ہیں، فرشتے اللہ کی عزت والی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق عزت والے ہیں، اللہ کی اولاد نہیں، اللہ اولاد سے سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر آگے انبیاء کی کچھ واقعات اللہ نے سنائے ہیں۔ سورۃ الانبیاء ہے نا، پہلا واقعہ اللہ نے اپنے خلیل کا سنایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم کو کیسے رشد عطا فرمایا۔ اپنے باپ اور قوم سے کہہ رہے ہیں ما هذه التماثیل، یہ مورتیاں کیا بنا رکھی ہیں جن کے آگے جھکتے ہو، ان کو تم نے کیا معبود بنا رکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہم ایسے الہوں پہ حیران بڑے ہیں جو سنگین مزاج اور دل کے کڑے ہیں۔ سنگ کہتے ہیں نا پتھر کو، تو جو معبود بنا وہی پتھر سے ہو، اس کے اندر سنگ مزاج ہے ہی سنگ سارا۔ ہم ایسے خداؤں پہ حیران بڑے ہیں جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ ان کو معبود بنایا ہوا ہے جس کا قد 2 فٹ ہے، اور بنایا کس نے ہوا ہے؟ جس کا ماشاءاللہ سے 7 فٹ ہے۔ 7 فٹ کا بندہ 2 فٹ کے پتھر کی مورتی کے آگے جھک کر کہتا ہے یہ میرا معبود ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی، ما هذه التماثیل، یہ کیا مورتیاں بنا رکھی ہیں، کہتے ہو یہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، یہ کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں بھلا؟ کہنے لگے جی نہیں، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے بڑے بھی گمراہی میں ہو اگر رب کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ بہرحال میلے کا دن آیا، قوم میلے پر گئی، ابراہیم بت خانے میں داخل ہوئے، فجعلہم جزازا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم، جو بڑا تھا نا جی اس کو چھوڑ دیا۔ وہ واپس آئے، بھئی چلو جناب جائیں بتوں کا سلام کر کے آئیں۔ آگے دیکھا تو ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کس نے یہ کام کیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم بندہ تھا۔ کہنے لگے ابراہیم کے علاوہ تو اور کوئی یہ کام، باقی تو ڈرتے ڈراتے کوئی نہیں ہے، اسی نے کیا ہوا ہوگا، بلاؤ ابراہیم کو۔ آپ کو بلایا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو نے کیا ہے ہمارے الہوں کے ساتھ ہے ابراہیم؟ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، بل فعل، جس نے کیا اس کو چھوڑو، یہ کبیرہم ھذا، یہ ایک بڑے صاحب تو موجود ہے نا، ایک کو چھوڑ دیا تھا نا حضرت نے، فسألوہم، اس سے پوچھ لو، یہ حضرت جی جو موجود ہیں اس سے پوچھ لو، یہ بتائے گا کہ یہ کس نے کام کیا ہے، اور اگر یہ نہیں بتاتا تو اتنی بات تو سوچو نا، جو کوٹ کھا کے بتا بھی نہ سکے وہ معبود کیسا ہے بنا۔ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے نا یہ بول نہیں سکتے، فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھر تف ہے، پھر افسوس ہے تمہارے اوپر،
رب کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو کٹ کھانے کے بعد بتا بھی نہیں سکتے؟ انہوں نے کہا اچھا ابراہیم نے کی ہے، سمجھ آ گئی بات۔ حرکوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ بھائی الہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ اس سے مدد مانگتا ہے، یا الہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ اس کی مدد کرتا ہے؟ اگر الہ کی مدد بھی میں نے کرنی ہو تو پھر الہ کا اچار ڈالنا ہے، لیکن رب رسے تے مت کھسے۔ جب رب ناراض ہوتا ہے نا سمجھ نہیں آتی۔ اب کہہ رہے ہیں جی اپنے الہوں کی مدد کرو۔ اب انہوں نے آگ کا انتظام کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے۔ رب کہتے ہیں وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور میں اپنے خلیل کو بچانے کی تدبیر کر رہا تھا۔ آگ تیار ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو رب کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ لیکن اس سے پہلے وہ روایت بھی سن لیجئے، عین اس موقع پر جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبرائیل نے آ کر کہا ہل لک من حاجت، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، اور پوچھ کون رہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ہل لک من حاجت، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ اور ابراہیم جواب میں کہتے اما الیک فلا، حاجتیں تو بہت ہے لیکن تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا رب کافی ہے۔ رب نے کہا، پھر ہم نے بھی آگ کو خود ہی حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل کے لیے۔ رب کہتے ہیں انہوں نے میرے خلیل کو جلانے کی تدبیر کی، ہم نے اپنے خلیل کی حفاظت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی۔ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا۔ داود اور سلیمان علیہ السلام اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فی غنم القوم، داود اور سلیمان علیہ السلام چونکہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے حکومت بھی دی تھی۔ جھگڑا آ گیا جی حضرت داود علیہ السلام کی عدالت میں۔ ایک آدمی نے کہا حضرت جی میرا فصل لگا ہوا تھا، فلانے آدمی کی بکریاں آئیں، ریوڑ آیا، وہ آ کے سارا فصل ہی برباد کر گئی۔ اب حضرت نے کہا یار اس کا تو ریوڑ اتنا ہے جتنا اس کا فصل تھا، تو چلو بکریاں اس کو دے دے، اور تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ اس کی بکریوں نے نقصان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں اس سے زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے حضرت جی کہ بکریاں لے کر اس کو پکی پکی نہ دی جائیں، عارضی طور پر دی جائے، ان سے فائدہ اٹھائے، دودھ استعمال کرے، بس کھائے پیے، اور زمین اس کے حوالے کی جائے بکریوں والے کے، اور اسے کہا جائے اس میں محنت کر اور فصل تیار کر۔ جب فصل تیار ہو جائے تب تک یہ بکریوں سے نفع اٹھاتا رہے، اور جب فصل تیار ہو جائے تو بکریاں اس کی واپس کر دی جائیں، نہ اس کا نقصان ہو اور نہ اس کا نقصان ہو۔ رب کہتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے اس فیصلے کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سکھا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ بڑے داود علیہ السلام ہیں لیکن زیادہ اچھا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، کسی کو اللہ کوئی چیز دے دیتا ہے، کسی کو اللہ کوئی چیز دے دیتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے دیکھے، بندہ پڑھتا ہے حیران ہو جاتا ہے، کیسے عجیب و غریب فیصلے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر۔ اقصاہم علی، بہت بڑے فیصلے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ ان کو عطا فرمایا ہے، باقی کسی کو کوئی ملکہ عطا فرمایا، کسی کو کوئی ملکہ عطا فرما دیا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، حکم اور علم تو ہم نے دونوں کو دیا تھا۔ اس فیصلے میں ہم نے داود علیہ السلام کی بنسبت سلیمان کو زیادہ سمجھ عطا فرما دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی سلیمان کی تو ہم نے ہوا بھی تابع کی تھی، جنات بھی ان کے تابع تھے۔ جنات بھی ان کے کیا تھے؟ بولو جی، تابع تھے۔ آج کل تو ہر جڑی کھڑی کہتی ہے کہ میرے جن تابع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن صحابہ اکرام سے کہ رات کو ایک جن میں نے پکڑ لیا تھا، حضور نے فرمایا، اور میرا دل چاہا کہ اس کو میں ستون کے ساتھ باندھ دوں اور صبح تمہیں بھی دکھاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جن تو میرے بھائی سلیمان کے تابع تھے،
میں کیوں ان کو پکڑوں، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور کہتے ہیں ایک جن پکڑا اس کو بھی میں نے کیا کر دیا۔ اور یہاں ہمارے حضرات کہتے ہیں فلاں مرشد دے پوری فوج جنہ دی تابع، پوری فوج، گھر والے بھاویں تابع ہون نہ ہون، جنہ دی فوج پوری تابع ہے۔ اللہ کے بندو بات وہ کرو جو کوئی کرنے والی ہو۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کے اللہ کہتے ہیں ہم نے جنوں کو تابع کیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب بیمار ہو گئے علیہ السلام۔ انشاءاللہ آگے 23ویں پارے میں ایوب علیہ السلام کا تھوڑا تفصیلی ذکر ہے، وہاں ہم تفصیلی کریں گے۔ اتنی بات ایک عرض کر دوں، ایک بات بڑی مشہور ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جناب ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اور پھر ان کے بدن میں نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے، اور پھر جناب وہ کیڑا نیچے گر جاتا تھا، وہ اٹھا کر رکھتے تھے۔ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں بھائی۔ انبیاء اتنے پاک وجود والے ہوتے ہیں کہ وفات کے بعد بھی نہ ان کو مٹی کھاتی ہے نہ ان کے بدن میں کیڑے پڑتے ہیں۔ وفات کے بعد جب کیڑے نہیں پڑتے تو زندگی میں کیڑے کیسے پڑ سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ بیماری ایک الگ بات ہے، لیکن ایسی حد تک بھی آپ نہ جائیں نا کہ جس میں انبیاء کی شان اور نعوذ باللہ انبیاء کے مقام کے اوپر کوئی حرف آیا اور کوئی آنچ ہے۔ بہرحال وہ بیمار ہوئی ہے، اذ نادا ربہ، بیماری میں کس کو پکارا جی؟ اور کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف لگ گئی ہے، بیماری لگ گئی ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا، فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے اس کی بیماری کو دور فرما دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جی وَظَنُّونَ، مچھلی والے کا ذکر بھی کیجیے۔ مچھلی والے کون تھے حضرت؟ یونس نے پکارا بار الہ کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس میں ہے طاقت پار کرے، مجبور ہے سب بندے تیرے، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ وَظَنُّونَ، مچھلی والے کا ذکر بھی سنائیے نا، اذ ذہب مغاضبا، غصے میں قوم سے خفا ہو کر چل پڑے تھے کہ مانتے تو ہو نہیں، اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جا کر کشتی میں بیٹھے، کشتی بھنور میں آ گئی اور پھر قرا ڈالا گیا، اور قرا نکلا یونس علیہ السلام کے نام کا، پھر ان کو کشتی سے اتار کر دریا میں ڈالا گیا، مچھلی نے لقمہ بنایا، پیٹ کے اندر لے گئی اور دریا اور سمندر کی تہوں میں چلی گئی۔ فنادا فی الظلمات، فنادا فی الظلمات، پھر میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی سمندر کی تہوں میں ہے، اندھیرے پہ اندھیرا چھا گیا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی لہروں اور موجوں کا اندھیرا، رات چھا گئی، رات کا اندھیرا۔ نادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے پکارا اور کیا فرمایا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں۔ الہ کا معنی مشکل کشا، یہاں سے سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مشکل میں آئے نا، مشکل میں آئے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو لا الہ الا انت سبحانک، تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، تیرے علاوہ اس کرب سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے۔ رب فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اپنے یونس کی دعا کو قبول کیا اور غم سے نجات عطا فرما دی۔ جزاک اللہ۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہو ایمان والو، کذالک، اسی طرح، ننجی المؤمنین، ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ مشکل میں مجھے پکار کر کے تو دیکھو نا، سبحان اللہ۔ آیت کریمہ اس کو کہتے ہیں، اور مشکل وقت میں واقعی پڑھنی بھی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ہر کام چونکہ رواج کی نظر ہو گئے، مشکل میں ہم کہتے ہیں جی تسی پڑھ کے دو بس، آپ ہمیں آیت کریمہ پڑھ کے دیں۔ بھلا مشکل مجھے ہے، آیت کریمہ اور کون میرے لیے اتنے اخلاص سے پڑھے گا جی؟ کوئی نہیں۔ سمجھ آئیے نا، جس جگہ پہ آگ جلتی ہے نا، گرم وہی جگہ ہوتی ہے، سارا علاقہ نہیں گرم ہو جاتا۔ جہاں پہ دکھ پہنچے ہیں نا، وہیں سے نکلتی ہے۔ پیٹ میرے میں درد ہے، میں کہوں قاضی صاحب ہائے ہائے تسی کرو،
کیونکہ میرے پیٹ میں درد ہے اور میرے سر میں تکلیف ہے. بھائی جس کو درد ہے ہائے ہائے بھی وہی کرے گا، تب بات بنے گی. جب تجھے مصیبتیں گھیر لینا پھر اس طرح پکار جیسے یونس علیہ السلام نے پکار. پھر پڑھ آیت کریمہ لیکن دل سے پڑھ، اس طرح نہ پڑھ جیسے ہمارے طالب علموں نے گٹھلیوں پہ پڑھی تھی. سمجھ آئیے؟ ہم بھی طالب علم رہ کے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کون پڑھتا ہے. بھائی صبح سے لے کر 11 بجے تک قاری صاحب کے ڈنڈے بھی کھائیں اور منزل بھی سنائیں. 11 بجے کے بعد پھر وہ میرے والد صاحب کی آیت کریمہ پڑھنے آتے ہیں والا وہ آنے یار جان چھٹے. حقیقت میں ایسے بات کر رہا ہوں. اور پھر کیا ہوتا ہے جی، لاکھ دفعہ پڑھیں تو پھر طالب علم کیا کرتے ہیں، وہ مٹھی بھری نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت ہو گئی ہیں بھائی. 1500 تے کٹھی پڑھ دی تھی گئی. جان چھڑاتے ہیں اپنی میرا ختم ہو جان چھوٹے پڑے یار. اس لیے 1 دفعہ پڑھ، 2 دفعہ پڑھ، شوق سے پڑھ. اور کسی کو مجبور نہ کر کہ اتنے دفعہ پڑھو. کسی کو مجبور، ہاں شوق سے وہ 1 دفعہ پڑھ دیں، 2 دفعہ پڑھ دیں، مجبور نہ کر کے یہ عدد پورا کرو. بعض لوگ آتے ہیں طالب علموں پہ، او حجے ختم نہیں ہوا اس پارے سا نہیں کہ پڑھے، اور وہ کہتے ہیں اچھا وہ 3 اکٹھے والے چل اے پڑھے پہنو. کون پڑھتا ہے کسی کے لیے؟ مجبور نہ کر. خوشی سے 1 رکوع پڑھ دیں بہت ہے. خوشی سے 1 رکوع پڑھ، 2 آیتیں پڑھ دیں بڑی بات ہے. ہمارے ایک ساتھی نے ادھر ترامڑی میں مجھے کہا جی آپ کی دعوت ہے. آپ کی کیا ہے جی؟ دعوت ہے. کل ہمارے ہاں دعوت ہے. میں نے کہا جی ماشاء اللہ، دعوت کے لیے تو ہم ترس رہے ہوتے ہیں، کوئی دعوت کرے صحیح بھلا. تو اس نے کہا جی آپ وہاں اتنے بجے تشریف لائیں تو پھر جناب سپارک منزل پڑسو پھر تھوڑی دعوت ہے. میں کہا گل سنو، 10-12 سال میں نے ترامڑی چو گئے. ان 10-12 سالوں میں آپ نے 1 دن بھی دعوت نہیں کی. اور 1 دن جو کی ہے تو پہلے گھنٹہ میں نے پڑھا سو تو پھر کھلا سو. یار رہن دو پھر تسی اگے 10 سال گزر گئے تھے، 1 دن بھی گزر ہی جاسی. سمجھے؟ 1 دن بھی فری نہیں کھلا سکتے ہو یار. باقی سارے جہان کو فری کھلاتے ہو اور ہم سے پہلے کام لیتے ہو پھر کھلاتے ہو. کہنے لگے اچھا اس طرح ہے، سپارہ نہ پڑھے ہو، رکوع 1.5 پڑھ چھوڑو. میں کہ 1 لفظ بھی نہ پڑھنا، فریج کھلانی نہیں تو گل کرو. سمجھ آئی؟ فریج کھلانی نے تو گل کرو. جی نہیں دل مننا تو رہن دو. 10 سال آپ کی دعوت کے بغیر پہلے بھی گزارا ہو گیا ہے، یہ دن بھی گزر جائے گا انشاءاللہ. تو کھانا کھلانا اور بات ہے. اور پھر جناب کہنے لگا جی بالکل 1 لفظ ہی نہ پڑھو، دعوت ہے ہوں ٹھیک ہے. میں کہا گل ہوئی نا جڑے نے پترا لی. پھر وہاں میں گیا، پھر وہاں میں نے تلاوت بھی کی، پھر میں نے بیان بھی کیا. اور میں نے کہا میں نے اب یہ کنفرم کیا تھا کہ میں نے پڑھنا نہیں ہے، میں نے صرف کھانا ہے. اب کھانے کے لیے آیا ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگ بھی جمع ہیں، اللہ رسول کی بات کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا. لیکن یہ شرط لگانا کہ جناب تو اتنا پڑھ سے تو پھر میں تین روٹی کھلا سا، نہ کھلاؤ. پھر سمجھ آئی؟ پھر اس سے نہ کھلاؤ بھائی. سارے جہان کو فری میں کھلاتے ہو، پڑوسی آ گئے، رشتہ دار آ گئے، اور جن کا والد مرا ہے وہ بھی فری میں کھا رہا ہے، وہ بھی کوئی نہیں پڑھتے. اور مجھے کہتے تو پہلے سپارہ پڑھ میرے والد صاحب واسطے تو پھر جا کے میں کھلا سا. نہ کھلاؤ جی ایسے کھانے. ہمیں تو ویسے ہی دعوتیں الحمدللہ اتنی آتی ہیں. آج کل ساتھی اتنا رابطہ کرتے ہیں جی افطاری. میں کہتا ہوں یار افطاری کے ابھی دن نہیں ہے، ابھی ہماری منزل رہتی ہے. وہ کہو جی خیر جی خیر، ادھر دعوت ادھر دعوت. اللہ کی قسم میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. کسی کو ہم کہتے ہیں یار سحری میں کر لو، کسی کو کہتے ہیں تراویح کے بعد کر لو. افطاری کے ٹائم الگ دعوت، تراویح کے بعد الگ دعوت، اور سحری کے ٹائم الگ دعوت. سبحان اللہ. ساری فریج سب فری میں. سمجھ آئیے؟ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی بات کو سمجھے کہ اصل کام کرنا کیا ہے. ابھی اس دن ایک جگہ پہ دعا تھی جی، بات سن کے بندہ حیران رہ جاتا ہے. انہوں نے کہا 5000 قرآن مجید پڑھا جی. کتنا؟ 5000. میں کہا ساڑھے کو دیکھ نہیں پڑھا جا رہے. آج اتنے دہاڑے ہو گئے، 15-20 دہاڑے ہو گئے جناب. کیوں جی مزمل صاحب یاد کر کے جناب صبح سے لگنے شام تک جناب تو سب 5000 پڑھ لین. وہ میں کہ جنے نے پترو پڑھے کہ جنے وہ طریقہ آسان بھی دسو. 5000 میں کہ بہت زیادہ نے نا، تھوڑا گھٹاؤ، بہت زیادہ نکل لمبی چھوڑ گیا کوئی. 5000 دفعہ اس طرح فراڈ سے تو نہیں بخشش ہوتی کہ جناب 5000 دفعہ قرآن مجید پڑھ لے اسی رمضان میں. سمجھ آئی؟ تو اس طرح نہ کرو. کوئی اللہ کا خوف بھی رکھو. دنیا داری اور دین داری میں کچھ تھوڑا سمجھو بھی صحیح. رب کے آگے جو بات کرنی ہے تو اللہ کو نہیں پتہ کہ کیا ہے. اور ایک بات اور بھی عرض کروں، اس میں کوئی شک نہیں، پھر کوئی یہ نہ کہے کہ اصال ثواب کا منکر ہے. اصال ثواب بالکل ہے. اصال ثواب کا مطلب یہ ہے بندہ کوئی نیکی کا کام کرے اور دعا کرے یا اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچا دے. یہ طریقہ تو ہے. اب میں نے 1 رکوع پڑھا ہے، 2 آیتیں پڑھی، ان کا بڑا ثواب ہے، اللہ پہنچائے. لیکن
ایک آدمی ساری زندگی قرآن نہیں پڑھتا، ساری زندگی اس نے زندگی گزاری ہے 70 سال، ایک قرآن مجید بھی 70 سال میں اس نے نہیں پڑھا، ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، کل مرائے اور آج 5000 قرآن آ گئے جی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ یہ وہی تھا جس نے 70 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا؟ بولو بھائی، اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے نا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں کچھ بات کو سمجھو، ہر مسئلے کا شغل نہیں بنانا چاہیے، مثال ثواب کی ایک حد ہے اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے، کچھ خود بھی عمل کرنے کا سوچو، کچھ یہ بھی سوچو کہ کل میں نے جب پیش ہونا ہے نا تو میں نے جواب دینا ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا، لوگوں کا سارا کام مجھے نہیں آئے گا جب تک کہ میں خود نہ عمل کروں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، آیت کریمہ پر بات چلی، تھوڑی لمبی ہو گئی، زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس کے بعد ہم نے دعا کو قبول کیا اور اولاد دے دی یحییٰ جیسی، اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے بی بی مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دیا۔ سنو لوگوں، بڑی اہم بات، توجہ ہے صاحب کی جی، صابر صاحب کو اللہ اولاد دے گا جی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد سب کو عطا فرمائے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہمارے دوست علی پور کے آتے بھائی، وہ کل بھی کہہ رہے تھے کہ درس میں مجھے یاد رکھا کرو، اللہ ان کو بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور بھی جس کی نیک صالح اولاد نہیں ہے، اولاد دینے والا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بہرحال اس کے بعد انبیاء کی واقعات بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے خلاصہ بیان کیا۔ بڑی پیاری بات ہے جی، توجہ کرنا۔ ہم ہر روز ہر نماز کی رکعت میں کہتے ہیں نا صراط الذین، اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راہ پر چلا، تو انبیاء سے بڑا انعام یافتہ تو کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سنو، انبیاء کے راستے میں 3 باتیں ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ پہلی بات، انبیاء نیکی کے کام میں سستی نہیں کرتے تھے، جلدی کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، انبیاء ہر حال میں رب کی پکار کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 3، وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، انبیاء رب سے ڈرنے والے ہوا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں یہ تینوں باتیں نصیب فرمائے۔ سورت کے آخر میں باقی انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ نے امام الانبیاء کا ذکر فرمایا صلی اللہ، اور بڑا پیارا ذکر فرمایا جی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب ہم نے آپ تو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے جی، اس میں سورہ حج میں حج کا ذکر ہے، شروع میں قیامت کا ذکر ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جس دن دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگوں کی حالت یہ ہوگی جیسے کوئی نشے میں ہیں، حالانکہ وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا شدید عذاب ہوگا۔ اللہ اس دن کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر آگے اللہ لوگوں پر شکوہ کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں وہ اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، دنیا کا فائدہ ملے تو آگے بڑھتے ہیں، نہ ملے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ سورت کا نام حج ہے، حج کا ذکر کیا جی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، اس کی تعمیر کی۔ پھر رب نے کہا اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کر ابراہیم۔ یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ نہ اس وقت سپیکر تھے، نہ اس وقت جناب مجمع تھا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ عرفان صاحب سن رہے ہو نا جی؟ بس ٹھیک ہے، بالکل کوئی مجمع نہیں، کوئی سپیکر نہیں۔ یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ رب نے کہا خلیل آپ اعلان کیجئے، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اعلان کرنا تیرا کام ہے، دیکھ پھر دنیا کے کونے کونے سے لوگ امنڈ آئیں گے میرے کعبے کی طواف کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ابھی میں سحری کے ٹائم لائیو دیکھ رہا تھا، کعبۃ اللہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، لاکھوں لوگ گئے ہوئی ہیں جناب، اب بھی وہاں پہ گئے ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کب اعلان کیا تھا، آج وہ بھی دیکھتے دیکھتے تو دل باغ باغ ہو جاتا، مولا یہاں بندہ ہی کوئی نہیں تھا اور آج جگہ ہی کوئی نہیں ملتی۔ رب نے کہا اعلان تو کر میرے خلیل، پھر دیکھ میں کیسے بہاریں لگاتا ہوں یہاں پر۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ آئیں حج کے لیے اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، مزدلفہ میں
عرفات میں، اسی طرح منا میں، ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم، احرام باندھے ہوئی ہیں، لبیک لبیک کی صدائیں ہیں، آپ کو علماء بتا رہے ہیں خوشبو نہ استعمال کرو، اور پھر ایسے رب کہتا ہے پھر جب احرام کھولتے ہیں میل کچیل دور کرتے ہیں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر میرے پرانے گھر کا طواف شروع کرتے ہیں۔ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں، مکفل ہے در لٹ رہے ہیں خزانے عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہوں، جو اس آستان کے لگاتے ہیں پھیرے، جو اس آستان کے لگاتے ہیں پھیرے، میں ان درد دل کی دعاؤں میں گم ہوں، یہ زمزم کے چشمے، یہ پیاسوں کے جھمکٹ، زمین سے ابلتی شفاؤں میں گم ہوں۔ اللہ ہم سب کو بار بار کعبے کی حاضری نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کعبہ کا حج کیوں ہے؟ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، تاکہ پتہ چلے ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں، ہم صرف رب کے کعبے کا طواف کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے قربانی کا ذکر ہے جی، چونکہ حج میں قربانی بھی ہے، قربانی کا ذکر ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، رب کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، دل کا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے جی، بیان کے دوران خطیب کہتا ہے توجہ کرنا، میں بھی کہتا ہوں توجہ کرنا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے توجہ سے بات سننا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، ذرا توجہ سے سننا۔ یہ کون کہہ رہا ہے بولو؟ اللہ۔ اس لیے سب متوجہ ہو جاؤ، میں نہیں کہہ رہا، یہاں پر رب کہہ رہا ہے فاستمعوا لہ، توجہ سے سننا۔ رب ایک مثال بیان کرتا ہے، یا اللہ کون سی مثال؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم پکارتے ہو نا مشکلوں میں، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں، ساری کائنات والے مل جائیں، ایک مکھی بھی پیدا نہیں۔ اور آگے رب کہتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ارے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، میری بنی ہوئی مکھی اگر کوئی ذرہ ان کے کھانے سے لے کر چلی جائے تو لا یستنقذوہ منہ، اس سے چھڑوا بھی نہیں سکتے۔ اور یہاں پہ ایک لفظ اللہ نے بولا جی، میں نے معنی تو یہ کیا نا، کھانے کا کوئی ذرہ لے کر چلی جائے، یہ تو میں نے معنی کیا، لیکن لفظ کا معنی یہ نہیں ہے، اصل لفظ یہ وَإِن يَسْلُبْهُ، یسلب، سلب کس کو کہتے ہیں؟ چھین لینے کو۔ رب کہتا ہے میری مکھی کوئی ذرہ چھین لے ان سے، ایک ہوتا ہے لے جانا، ایک ہوتا ہے چھین لینا۔ رب کہتا ہے مکھی چھین لے، لا یستنقذوہ منہ، اپنی مٹھائی دا ذرہ مکھی کو چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہے، چھوڑ کمزوروں کو، اس سے مانگو جو کمزوریوں سے پاک ہے۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے جے کر پر مکھی دا بھجے، جے کر پر مکھی دا بھجے، توڑے ساری دنیا چا لگے، او اویں نہ جڑ سی جویں جڑیا سی اگے۔ اگر مکھی کا ٹوٹ جائے پر، پھر ساری کائنات لگ جائے، اس طرح جوڑ نہیں سکتے جس طرح میرے رب نے جوڑا تھا۔ بس 2-3 منٹ اور سن لیجئے، سورۃ المؤمنون ہے جی، سورۃ المؤمنون، اور آج کے سبق کی آخری سورت ہے۔ قد افلح المؤمنون، فلاح کون پا گئے بولو جی؟ ایمان والے۔ ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، رب کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کامیاب کون ہے۔ ایمان والے کامیاب ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، بازار میں دیکھا اور بیٹھکوں میں دیکھا، ہوٹلوں میں دیکھا، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں جی؟ جی میچ لگا ہوا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ میچ لگا ہوا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو تم؟ وہ جی بال ادھر سے جائے گی تو چھکا ہو جائے گا، ادھر سے گئی تو چوکا ہو جائے گا، ادھر ہاتھ میں آ گئی تو آؤٹ ہو جائے گا، اور ادھر لگ گئی تو بولڈ ہو جائے گا۔ وہ سارے کھیل ہیں اور میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں۔ یہ لغو کام ہے یا نہیں؟ خود سوچو۔ میں کہتا ہوں جو کھیل رہے ہیں چلو ان کو چھوڑ دو،
حالانکہ وہ بھی کوئی اتنا کمال کا کام نہیں ہے، لیکن چلو ان کو تو رہنے دو، وہ تو چلو کھیل تو رہے ہیں، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی بال پکڑا، کچھ تو کر رہا ہے نا۔ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نکما، یہ بالکل سکرین پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، اپنے گھر جناب دیکھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں، باہر آ کے روڈ پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، نماز چلی گئی اور وظائف چلے گئے۔ رمضان کا رحمتوں والا مہینہ تھا، برکتوں والا مہینہ تھا، اس نے ضائع کر دیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ گیند اتو جا رہی یا تلے جا رہی، یہی دیکھنے کے لیے۔ اور اس میں کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، رب کہتا ہے میرے بندے، کامیاب بندے تو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ تو چنگا شریف آدمی ہے بھائی، تو نے ساری رات گزار دی، تو نے سارا دن گزار دیا، اور تراویح وچ اگر 5 منٹ زیادہ حافظ صاحب لگا دیں تو ہر بندہ اکھ کٹدا اتنی مولوی صاحب دے بھائی اج خیر ہوئے جی، اج کی چکر ہے جی، کیوں جی کی مسئلہ ہوگا؟ 5 منٹ اتنے لگ گئے ہیں جناب۔ اس نے مجھے کل پرسوں ایک بندہ کہہ رہا تھا، وہ جی انسان ہے، چلو کدے لیٹ بھی ہو جانا، اگر تسی 2 منٹ لیٹ ہو گئے ہو نا تو نماز 2 منٹ مختصر پڑھا دیا کرو، نماز تھوڑی جی کیا کر لیا کرو تاکہ ٹائم کور ہو جائے نا۔ میں کہا جی انشاءاللہ اسی طرح ہو سی۔ اس نے میں کہتا نہ ہی پڑھاوا تھا بھی کوئی نہیں، اور زیادہ کور ہو جاسی۔ یہاں پہ 1-2 منٹ کا حساب ہے، اور وہاں پہ 6 گھنٹے بیٹھ کر دیکھ رہے ہو بال ادھر سے جا رہی ہے یا ادھر سے جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کامیاب لوگوں کی یہ نشانیاں تو نہیں ہیں، کامیاب لوگوں کی نشانی کیا؟ لغو معرضون، لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو شرمگاہ کا غلط استعمال کرے گا وہ ظالم ہے۔ فرمایا امانتوں کا خیال کرتے ہیں، وعدے کے ساتھ وفا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جن کے اندر یہ صفتیں آئیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ ان کو جنت دے دوں گا، مالک بنا دوں گا، نہیں، رب نے کہا وارث بنا دوں گا۔ ایک پلاٹ ہوا ہے جو میں نے خریدا ہے، ایک پلاٹ ہوا ہے جو مجھے والد صاحب کی میراث سے ملا ہے۔ اگر میرے خریدے ہوئے پلاٹ پہ کوئی قبضہ کرنے کے لیے آئے نا تو میں کاغذ دکھاتا ہوں، رجسٹری دکھاتا ہوں، انتقال دکھاتا ہوں، میں نے خریدا ہے یار فلانے سے پوچھ۔ اور جب میرے وراثتی والے پلاٹ پہ کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کرے نا تو مجھے آگ لگ جاتی ہے، اوے ساڈا جدی پشتی ساڈا پلاٹ ہے، اور میرے پیو دی میراث ہے، تو کون ہونا ہے؟ وہاں پہ میں کاغذوں کی طرف کم جاتا ہوں، میں والد کو پیش کرتا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا یہ پلاٹ ہے۔ رب کہتا ہے اولئک هم الوارثون، تمہارے بابا آدم جنت ان کا پلاٹ تھا نا، تم یہ صفتیں پیدا کرو تمہیں میراث میں جنت مل جائے گی، تم جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ سنو پھر کیسے بنا انسان، ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے نطفہ بنایا، محفوظ مقام میں رکھا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، لوتھڑے کی بوٹی بنائی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، بوٹی کی ہڈی بنائی۔ فکسونا العظام لحما، ہڈی پر گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، نقشے بنائے، قدرت کا روح پھونکا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت دینے والا رب ہے جس نے خوبصورت کر کے بنایا۔ مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونکتے جونکو بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنیو، باہر آیوں، بنی پھریں لنگوٹی، پھر شیر جوان، پھر بڈھڑا ہویوں، ٹر نہ سکے بن سوٹی، دنیا تا عاقب گوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ فرمایا اس کے بعد تم نے مرنا ہے، پھر تم نے اٹھنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آگے مختصر اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، اور سورت کے آخر میں فرمایا لوگو موت کا وقت بھی آنے والا ہے، موت کا وقت بولو آنے والا ہے۔ اس وقت انسان کہے گا رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا، مجھے مہلت دے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر سکوں جو پہلے نہیں کیے تھے۔ رب کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، بس وقت ختم ہو گیا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب دنیا کے جہان سے نکل کر برزخ کے جہان میں جانا ہے۔ ایک دنیا کا جہان، ایک برزخ کا، ایک آخرت کا۔ اب قبر کے جہان میں، برزخ کے جہان میں جانا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، بلکہ مجرموں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس کر رکھ دے گی۔ استغفر اللہ۔
اللہم اجرنا من النار، اس دعا کو پڑھا کریں، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اور وہ اس میں بد شکل ہو جائیں گے۔ سنیے ایک بات سنیے، اللہ کہتے ہیں پھر ان سے کیا سوال ہوگا، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اور دنیا میں میری آیتیں تمہیں کسی نے پڑھ کر نہیں سنائی تھیں؟ یہ سوال ہوگا۔ اس لیے یہ درس قرآن رمضان کے بعد بھی ہوتا ہے، پورا سال ہوتا ہے۔ یہ سوال ہوگا سب سے، یہ یاد رکھنا، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں نہیں پڑھی گئی تھی؟ وہ جواب میں کیا کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارا رب ہماری بدبختی غالب آئی، تیری آیتیں ہم نے نہیں سنی، سنائی تو گئی تھی ہم نے سنی نہیں، بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ ہو گئے، پھٹک گئے، اے اللہ ایک دفعہ نکال، ہم پھر ایسے کیا تو بڑے ظالم ہوں گے۔ رب کا جواب قال اخسؤوا فیہا، بہت سخت آیت ہے، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ اور میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ استغفر اللہ، انہو کان فریق من عبادی، میرا بندوں کا ایک گروہ تھا جو میرے سامنے دعائیں کیا کرتا تھا، فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان سے ٹھٹھے مذاق کیے، آج میں نے ان کو جنت کی نعمتوں میں بدلے دے دیے ہیں۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھا ہے ہم نے تمہیں بے مقصد بنایا ہے، کھاؤ پیو اور مکان بناؤ اور یہ کرو اور بس اس لیے تم دنیا میں آئے ہو، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، تم نے یہ سمجھا ہے؟ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، سچا بادشاہ فضول بنانے سے بہت بلند ہے، اس نے کوئی چیز فضول نہیں بنائی، لا الہ الا ہو رب العرش الکریم، ومن یدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بھی، جو رب کے علاوہ کسی کی پکار کرتا ہے کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل ہے تو سب اللہ کی عبادت پر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔